Assalamu alaikum dear students. A very warm welcome to my YouTube classroom. Today's our lecture is a very famous speech by Martin Luther King. Martin Luther King was born in 1929 in America. He was Baptist religious minister and political activist who was one of the most prominent leaders of the civil rights movement from 1955 until his assassination in 1968. His most famous work is his I Have a Dream speech, delivered in 1963, in which he spoke of his dream of a United States that is void of racial segregation, social ostracism, and ethnic hatred. However, Martin Luther King was deeply influenced by the non-violent ideology of Gandhi. He learned about Gandhi through his writings and a trip to India in 1959. King has deeply contributed to attain the equal rights for the Black Americans. Before this, the Black Americans were treated as subhumans. They were subjugated and reduced to the level of animals. They were unable to get equal opportunities in education, health, and other social activities. King became the darling of the black people because of his oratory and power of words. This lesson has been taken from a famous speech of Martin Luther King that shows his high spirits and motivational abilities. Let's read the lesson to learn further about King and his power of words. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulation. میں قطعاً اس چیز سے لا علم نہیں ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پر جو پہنچے ہیں وہ شدید قسم کی مشکلات سے اور آزمائشوں سے ہو کر گزرے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک گیدرنگ سے وہ ایڈریس کر رہا ہے مارٹن لوتھر کنگ. اس گیدرنگ کو ایڈریس کرتے ہوئے، اس سے خطاب کرتے ہوئے، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یقینی طور کے اوپر اس بات کے متعلق علم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو یہاں پر پہنچے ہیں وہ تکالیف کو برداشت کر کے پہنچے ہیں. کہ جیسے انٹروڈکشن کے اندر ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ امریکن سوسائٹی جو تھی اٹ واز ڈیوائیڈڈ بیکاز آف دی ریشیل سیگریگیشن. اب وہ ریشیل سیگریگیشن کیا تھی کہ گوروں اور کالوں کے درمیان جو تھا وہ بنیادی طور کے اوپر سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ فرق کیا جاتا تھا. تو جو وائٹ امریکنس تھے، سنس دے ور ہیونگ دی پاور، دے ور ہیونگ دی رول، تو وہ جو بلیکس ہوتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا کرتے تھے، جب کبھی بلیکس اپنے رائٹس کے متعلق بات کرتے تھے تو یہ ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا کرتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے، جیلوں میں بند کر دیا کرتے تھے. تو ایک فاشزم کا ماحول تھا امریکہ کے اندر کہ جو آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کرتا یا جس کو آپ اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں اسے ختم کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں. تو یہ فیشزم کی ایک سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک خاص طبقہ جو طاقت میں ہوتا ہے وہ اپنے سے کمزور طبقہ جو ان سے کسی حوالے سے بھی ڈس ایگری کرتا ہے وہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک پبلک گیدرنگ ہے جس کے ساتھ مارٹن لوتھر کنگ یہاں پر ایڈریس کر رہا ہے. سم آف یو ہیو کم فریش فرام نیرو جیل سیل. آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی حالیہ دنوں میں تنگ و تاریک جیلوں میں سے، کال کوٹریوں میں سے ہو کر آئے ہیں. سم آف یو ہیو کم فرام دی ایریاز ویئر یور کویسٹ فار فریڈم لیفٹ یو بیٹرڈ بائی دی اسٹارمز آف پرسیکیوشن اینڈ اسٹیگرڈ بائی دی ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے علاقوں سے آئے ہیں کہ جو آزادی کی تمنا رکھتے تھے لیکن آزادی کی تمنا کی وجہ سے انہیں بے شمار قسم کی ایذا رسانیوں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جو پولیس کا ظلم تھا، جو پولیس کی بروٹیلٹی تھی اس کا بھی سامنا کرنا پڑا. یو ہیو بین دی ویٹرنز آف کریٹیو سفرنگ. آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ مشکلات کو برداشت کر کے تجربات حاصل کر چکے ہیں کہ اس قدر تکالیف کا آپ لوگوں نے سامنا کیا ہے کہ آپ لوگ اب
veterans बन गए हुए हैं. You people are experienced now because you have gone through so many troubles and struggles and pains. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. یہ ایک کرسچن ایٹیٹیوڈ ہے مارٹن لوتھر کنگ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کیا کر رہا ہے یا ان کو بتا کیا رہا ہے. کہتا ہے کہ آپ اپنی محنت، اپنی مشقت اس عقیدے کے ساتھ جاری رکھیں کہ جب آپ پر بے وجہ کوئی تکالیف آ جاتی ہیں یا مصائب آ جاتے ہیں تو کل کو یہی تکالیف آپ کی نجات کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بتانے کا کیا مقصد ہے اس کا کہ آپ لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ پہ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے جو یقینی طور پر آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن جب کسی قوم پر، جب کسی ایک خاص طبقے کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں اور ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جس کے لیے وہ یقینی طور کے اوپر ڈیزرو نہیں کرتے، تو وہی مشکلات کل کو ان کی نجات کا، ان کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. گو بیک ٹو مسیسپی، go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums and the ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let's not wallow in the valley of despair. امریکہ کی مختلف ریاستوں کا، علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اور ہاں یہ زیادہ تر جو ریاستیں ہیں یہاں پہ بلیک پاپولیشن جو تھی وہ زیادہ تھی، جو سیاہ فام امریکی تھے ان کی تعداد ان علاقوں کے اندر زیادہ تھی. وہ کون کون سے علاقے ہیں جن کا نام لے رہا ہے؟ مسیسپی کا نام لیتا ہے، الباما ہے، کیرولینا ہے، جارجیا ہے، لوئیزیانا ہے. اس کے علاوہ اور تنگ و تاریک قسم کے جو گیٹوز ہیں، جو شہر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں، جا کر دیکھیں. جو صورتحال آپ کو وہ نظر آ رہی ہے، آپ کو اس چیز کے متعلق یقین ہو جائے گا کہ آپ کی کوشش، آپ کی جدوجہد بہت جلدی جو ہے وہ تبدیلی کو اور ایک نئے رنگ کو لے کر آنے والی ہے. لیٹس ناٹ ویلو ان دی ویلی آف ڈسپیئر. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی سے ہمیں بچنا چاہیے کہ آپ نے ڈر نہیں جانا کہ چونکہ پولیس ہمیں پکڑ کے لے جاتی ہے، ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم پہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ٹارچر کرتے ہیں فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، لہٰذا ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے ہو جائیں. تو کہتے ہیں جدوجہد سے پیچھے نہیں ہونا. ان علاقوں میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ لوگوں نے کن کن حالات کا سامنا کیا ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ کو اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and the frustrations of the moment, I still have a dream. میں اپنے دوستوں کو آج یہ بات بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمام تر مشکلات، تمام تر مایوسیوں کے باوجود آج آپ کے سامنے اس لمحے میں کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے اس چیز کا اعادہ کرتا ہوں کہ میرا ایک خواب ہے، میرا ایک خواب ہے. جیسے آپ لیسن کا ٹائٹل بھی دیکھ سکتے ہیں، آئی ہیو اے ڈریم. وہ خواب کیا ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے. اٹس اے ڈریم ڈیپلی روٹیڈ ان دی امریکن ڈریم. اور یہ وہی خواب ہے جو کہ بنیادی طور کے اوپر امریکن ڈریم ہے. اب امریکن ڈریم بنیادی طور کے اوپر کیا تھا کہ جب امریکہ جو ہے اس کا ایک وجود بنتا ہے، وہ ایک قوم کے طور کے اوپر، ایک جغرافیکل اینٹی کے طور کے اوپر دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا امریکہ کے حوالے سے کہ یہاں پہ بسنے والے تمام کے تمام انسان، بھلے ان کا تعلق کسی بھی رنگ سے، نسل سے ہوگا، وہ تمام کے تمام جو انسان ہوں گے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، لیکن امریکہ کے اندر رہتے ہوئے، امریکن سوائل کے اوپر رہتے ہوئے ان تمام کے تمام لوگوں کے جو حقوق ہوں گے وہ ایک جیسے ہوں گے. جیسے کل ہم نے اس چیز کے حوالے سے انٹروڈکشن کے اندر یہ چیز سمجھی تھی کہ کسی بھی انسان کو رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل نہیں ہوگی. ہاں، امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور دوسروں سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، یا آپ دوسروں سے زیادہ محنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو امریکن سسٹم کو ڈیزائن اس انداز سے کیا گیا ہے کہ آپ کا کوئی رستہ، کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. آپ جہاں چاہیں آپ پہنچ پائیں گے. یہ بنیادی طور کے اوپر امریکن ڈریم تھا کہ امریکہ کو اس لیے کریٹ نہیں کیا ہوا کہ چند لوگ جو ہیں ان کی مونوپلی ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ تمام کے تمام ریسورسز کے مالک بن جائیں گے. ایک خاص طبقہ، ایک خاص کلاس جو ہوگی وہی رولنگ کلاس بنے گا. دس واز دی وائلیشن آف دی امریکن ڈریم. اور امریکن ڈریم بنیادی طور پہ کیا تھا کہ جس میں محنت کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، طاقت ہوگی،
ذہانت ہوگی، وہ چاہے تو وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے. اور تاریخی طور کے اوپر امریکہ کی ہسٹری کے اندر ایسے پریزیڈنٹ گزرے ہیں کہ جو کہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے. ان کے ایک بہت فیمس پریزیڈنٹ گزرے ہیں، آئی تھنک ہی واز دی 16th پریزیڈنٹ آف امریکہ، ابراہم لنکن. آپ نے نام شاید ان کا سنا ہو. اب ابراہم لنکن کی اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ کو پڑھتے ہیں، ہی واز ہیونگ ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. تو کہاں وہ چھوٹی سی سطح سے سیاست میں حصہ لیتے 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 فائنلی ہی بیکیم دی پریزیڈنٹ آف امریکہ اینڈ دی موسٹ سکسیزفل پریزیڈنٹ آف امریکہ. ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر آپ لوگوں نے اپنی ہوش میں یقینی طور پہ باراک اوباما کو دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، ہی واز دی فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ ان دی ہسٹری آف امریکہ. تو باراک اوباما جو تھا وہ بھی کسی بہت زیادہ رچ فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا، لیکن وہ محنت کر کے اپنے ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر وہ ابھرتے جو ہے فائنلی ہی بیکیم دی پریزیڈنٹ آف امریکہ. اور اس نے 2 ٹرمز جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ شپ کی اس کو انجوائے کیا. تو یہ تھا امریکن ڈریم. تو کہتے ہیں کہ میں بھی آج یہ خواب دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑوں نے امریکہ کی بنیاد رکھتے ہوئے، اس کے کانسٹیٹیوشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے جو ایک خواب دیکھا تھا، میرا خواب جو ہے وہ بھی بنیادی طور کے اوپر وہی خواب ہے. وہ آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ وہ خواب بنیادی طور پہ کیا تھا، یا امریکن ڈریم جو تھا وہ کیا تھا. I have a dream that one day this nation will rise up and live out of the true meaning of its creed. میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ قوم جو ہے حقیقت میں جس مقصد اور مطلب کے لیے یہ قوم بنی تھی، اس سوچ کے عین مطابق، اس آئیڈیالوجی کے عین مطابق یہاں پر لوگ زندگی گزاریں گے. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. اور ہم یہ تمام کے تمام جو حقائق ہیں ان کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں امریکہ میں بسنے والے، تمام جو انسان ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں. ایکویلٹی بیسکلی، کہ آپ انسانوں کے اندر تفریق پیدا نہیں کر سکتے کہ یہ برتر ہے، یہ کمتر ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے. آپ اس طرح سے معاشرے کو مختلف طبقوں کے اندر تقسیم نہیں کر سکتے. اگر معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہو جاتا ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس چیز کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ ایک جیسے حقوق کے حامل ہیں، اور یہ سب قانون کی نظر میں برابر ہے. قانون یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کے اوپر ایک ہی طرح سے ایکسرسائز کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت علی کا قول تھا کہ ظلم کا نظام جو ہوتا ہے نا یہ معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، کہ آپ کے ملک کا حکمران اگر کوئی کافر ہوتا ہے لیکن وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے، تو آپ کا ملک چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ کے ملک کے اندر ظلم و ستم ہے، ناانصافی ہے، ان ایکویلٹی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو ایسے معاشرے جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں، ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں اور فائنلی ختم ہو جاتے ہیں. معاشرے وہی سروائیو کرتے ہیں جہاں پر بسنے والے انسانوں کو اس چیز کے متعلق کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرا ملک میرے حقوق کا امین ہے، میرا کانسٹیٹیوشن میرے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے. میں کورٹ آف لاء میں اگر جاؤں گا تو مجھے وہاں پر جا کر انصاف ملے گا. اور اگر کسی معاشرے میں لوگ یہ سوچیں کہ چونکہ میں امیر نہیں ہوں، چونکہ میری رنگت سیاہ ہے یا میری رنگت سفید ہے، تو یہاں پر ایک خاص طبقے کی حکومت ہے، انہی کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، تو ایسے معاشرے زیادہ دیر تک کبھی چل نہیں سکتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of the farmer slaves and the sons of the farmer slave owners will be able to sit together at the table of brotherhood. میرا ایک خواب ہے کہ جارجیا کے اندر، جارجیا کے سر پہاڑوں پر بسنے والے کسان اور کسانوں کے بیٹے، اسی طرح سے کسانوں کے مالک اور ان کے بیٹے ایک دن ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں گے، مل کر کھانا کھائیں گے. کون سی ٹیبل؟ بھائی چارے کی ٹیبل، کہ جہاں پر بیٹھ کے ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں یا میں کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں.
وہاں پر بیٹھ کے ان کو صرف ایک چیز کا خیال ہوگا دیٹ آئی ایم امیریکن. آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس آپ کی سوچ کے اندر نہیں آئے گا. آپ کی سوچ میں صرف اور صرف ایک ہی نیشنلزم ہوگا دیٹ وی آر امیریکنس. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression. میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن مسیسپی کی ریاست جو کہ اس وقت ناانصافی اور جبر کے ظلم کے اندر جل رہی ہے will be transformed into an oasis of freedom and justice. اسے ایک نخلستان میں تبدیل کر دیا جائے گا. کون سا نخلستان؟ کہ جہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر آزادی ہوگی. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. ٹھیک ہے، یہ کل جب ہم ذکر کر رہے تھے نا خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایڈریس کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ چیز بتائی کہ تم لوگوں میں سے کسی کو بھی رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر، ایک اسلامی ریاست کے اندر جو برتری کا معیار ہوگا وہ تقویٰ ہوگا. تقویٰ کی بنیاد کے اوپر کوئی کسی سے برتر ضرور ہو سکتا ہے، کلر آف سکن کی بیس کے اوپر یا نسل کی بیس کے اوپر، زبان کی بیس کے اوپر کسی انسان کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی. تو یہی وہ بات ریپیٹ کر رہا ہے مارٹن لوتھر کنگ بھی یہاں پر. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دن ایک وقت ایسا آئے گا، یہ میرا خواب ہے کہ میرے 4 بچے ہیں، میں سیاہ فام ہوں تو ظاہری بات ہے میرے بچے بھی سیاہ فام ہیں. تو ایک وقت ایسا یقینی طور کے اوپر آئے گا کہ میرے بچوں کو امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اس بات پہ جج نہیں کیا جائے گا کہ یہ کالے ہیں، یہ کالے کے بچے ہیں، یہ کسی سیاہ فام کے بچے ہیں، بلکہ میرے بچوں کو جج کس بیس پہ کیا جائے گا؟ بائی دی کانٹینٹ آف دیئر کریکٹر، کہ ان کے کردار کی اسٹرینگتھ کیا ہے، وہ آنیسٹ کتنے ہیں، وہ ٹروتھفل کتنے ہیں، وہ لائل کتنے ہیں، ان کے اندر پیٹریوٹزم کتنا ہے، ان کے اندر نیشنلزم کتنا ہے، وہ اپنے ملک کی آئیڈیالوجی اور اس کے لا کو کس حد تک فالو کرتے ہیں. تو ان بچوں کو اس بیس پہ جج کیا جائے گا. اور انسان کو جج کرنے کا معیار بھی بنیادی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی انسان کے اختیار میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کالے کے ہاں پیدا ہو یا گورے کے ہاں پیدا ہو. پیدا ہونا تو انسان کا جو پیدا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے. وہ کسی کو کالے کے ہاں پیدا کر دیتا ہے یا وہ گورے کے ہاں پیدا کر دیتا ہے. کسی بچے کو کسی امیر کے ہاں پیدا کرتا ہے یا کسی کو غریب کے ہاں کسی جھونپڑی میں پیدا کرتا ہے. یہ تو رب کا اختیار ہے. انسان اپنی خواہش سے چینج کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں کر سکتا. لیکن یہ چیز 100% آپ کے اپنے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے کہ آپ ایک سچائی کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں یا ایک فریب کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. آپ ایک آنیسٹ انسان کے طور کے اوپر اس معاشرے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ ڈس آنیسٹی کو اپنا وے آف لائف بنانا چاہتے ہیں. آپ کرپشن کو لے کے زندگی میں چلنا چاہتے ہیں یا آپ دیانتداری کو زندگی میں لے کر چلنا چاہتے ہیں. دس از موسٹ ڈیفینیٹلی ان یور کنٹرول. اور اسی بیس پر انسان کو جج کیا جانا چاہیے. انسان کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر جو کانٹینٹ آف کریکٹر اس کا ویک ہے، وہ بد کردار ہے، وہ ڈس آنیسٹ ہے، وہ سچ نہیں بولتا، وہ کرپشن کرتا ہے، یقینی طور پہ آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن آپ قطعاً کسی انسان کو اس بات پہ نہ جج کر سکتے ہیں نہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ زبان کون سی بولتا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا معاشرے کے اندر جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. I have a dream today. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and little white girls and work together as sisters and brothers. میرا ایک خواب ہے کہ آج ریاست الباما اور اس کا گورنر جس کے ہونٹوں سے زہر ٹپک رہا ہے، نفرت کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، وہ ہر چیز کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کو نلیفائی کرتا جا رہا ہے. میں یہ آج خواب دیکھتا ہوں کہ ریاست الباما کے اندر بھی ایک وقت آنے والا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے سیاہ فام لڑکے اور لڑکیاں
چھوٹے چھوٹے سفید فام لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھائی بہنوں کی طرح اس ریاست کے اندر زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی پرنور ہو جائے گی. Every hill and mountain shall be made low. اور تمام تر جو فطرتی تفاوتیں ہیں، جو اونچ نیچ ہے، چاہے وہ فطرت کی صورت میں ہے یا انسانوں کے رویوں کی صورت کے اندر ہے، اس کو برابر کر دیا جائے گا، جھکا دیا جائے گا. دی رف پلیسز ول بی میڈ پلینس. تمام تر کھردری اور ناہموار جگہوں کو ہموار کر دیا جائے گا. اینڈ دی کروکڈ پلیسز ول بی میڈ اسٹریٹ. اور تمام ٹیڑھی چیزوں کو سیدھا کر دیا جائے گا. یہ باتیں وہ جیوگرافیکلی کر رہا ہے کہ پہاڑوں کو جھکا دیا جائے گا، ٹیڑھے رستوں کو سیدھا کر دیا جائے گا. لیکن میٹافوریکلی وہ یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر انسانی رویے ہیں. کروکڈ بیہیویئر، ٹیڑھے میڑھے جو رویے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. انسان کی فطرت کا بھی یہ چیزیں حصہ ہوتی ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ جو ناہمواریاں ہیں، ان ناہمواریوں کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قانون کے بلڈوزر کے ساتھ ان کو سیدھا کر دیا جائے گا. کانسٹیٹیوشن کی پاور کے ساتھ ان تمام کی تمام چیزوں کو ہموار کر دیا جائے گا. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. اور رب کی عظمت کا بول بالا ہوگا یہاں پر، اور تمام لوگ جو ہیں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. This is our hope. یہ ہماری امید ہے. This is the faith with which I return to the south. اور اس امید اور عقیدے کے ساتھ آج میں ساؤتھ کی طرف آیا ہوں. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair. اسی عقیدے اور اسی امید کے ساتھ ہم مایوسی کے پہاڑوں کو گرا دیں گے. A stone of hope. اور وہاں پر ہم امید کا کتبہ جو ہے اس کو لگا دیں گے. With this faith we will be able to transform the jangling discords of a nation into a beautiful symphony of brotherhood. اسی عقیدے کے ساتھ یہ جو بے ہنگم قسم کی آوازیں ہیں، ان کو ہم تبدیل کر دیں گے ایک خوبصورت نغمے کے ساتھ. کون سا نغمہ؟ جو کہ بھائی چارے کا نغمہ ہوگا. کہ آج ہمارے درمیان نفرتوں کا شور ہے، ہمارے درمیان ناہمواریاں ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر، ریس کی بیس کے اوپر سیگریگیشن ہے. یہاں پہ بہت سے جو لوگ ہیں دے آر دی وکٹم آف اوسٹرسزم، سوشل اوسٹرسزم اور دی ریشل اوسٹرسزم. تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم ان تمام کی تمام ناہمواریوں کو، بے ہنگم آوازوں کو تبدیل کریں گے اور ایک خوبصورت نغمے کے اندر ان کو ڈال دیں گے. اور وہ نغمہ کون سا ہوگا؟ وہ بھائی چارے کا نغمہ ہوگا. With this faith we will be able to work together. اسی عقیدے کے ساتھ ہم مل جل کر کام کریں گے. To pray together، عبادت کریں گے. To struggle together، جدوجہد کریں گے. To go to jail together، حتیٰ کہ جیل بھی اکٹھے جائیں گے. To stand up for freedom together، ہم اکٹھے آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. Knowing that we will be free one day، اس امید کے ساتھ کہ ہم ایک دن آزاد ہو جائیں گے. This will be the day when all of us will be able to sing with new meaning. یہ وہ دن ہوگا کہ جب ہم تمام مل کر اس نغمے کو گنگنائیں گے. کون سا نغمہ گنگنائیں گے؟ My country, it is of thee, sweet land of liberty. Of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountain side, let freedom ring. ہم یہ نغمہ گائیں گے کہ میرا وطن، میرا ملک آزادی کی علامت ہے، لبرٹی کی پہچان ہے. یہاں پر لوگ آنے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. اسے لینڈ آف اپرچونٹیز کہا جاتا ہے، اسے لینڈ آف فریڈم کے طور پہ جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں اس کی پہچان لبرٹی کی بیس کے اوپر ہے، ہیومن رائٹس کی بیس کے اوپر ہے. یہ چیزیں اس کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، جو سورس آف آل لاز ہے، مدر آف آل لاز ان امریکہ، جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں تمام کے تمام انسانوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس قانون کے مطابق اپنے ملک کو تبدیل کریں گے اور پھر ہم یہ نغمہ گائیں گے کہ آخرکار ہم آزاد ہو گئے. دیکھیں، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے،
اور جب آپ کسی آزاد معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ایک غلام معاشرے میں زندگی کتنی بدتر ہو سکتی ہے. یا جب آپ کسی آزاد معاشرے سے ایک غلام معاشرے میں آتے ہیں تو آپ آزادی کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے. آزادی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آزادی محض اس چیز کا نام نہیں کہ آپ جیل سے باہر ہیں تو آپ آزاد ہیں. آزادی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو سوچنے کی آزادی ہو، بات کرنے کی آزادی ہو. اگر آپ کسی کی رائے کے ساتھ متفق نہیں تو آپ کو اختلاف کرنے کی آزادی ہو. آپ کو ہر کام اپنی مرضی سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آف کورس وہ کام کرنے کی آزادی ہو. قانون سے باہر تو آپ جائیں گے تو وہ تو پھر جرم کی زد میں آتا ہے نا کام. قانون کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کا ملک کا قانون آپ کو آزادی دیتا ہے وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور دنیا کے وہ معاشرے جہاں پر یہ فنڈامنٹل رائٹس کو اوپریس کر دیا جاتا ہے وہ معاشرے زیادہ لمبی زندگی نہیں جی پاتے ہیں، وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ ایک یونیفائڈ سوسائٹی نہیں ہے بنیادی طور کے اوپر، نہ ہی یہ کوئی ہوموجینیس سوسائٹی ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر ایک ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے جغرافیکلی، 50 کے قریب اس کی ریاستیں ہیں. ہر ریاست کے اندر مختلف قسم کے قوانین ہیں، ہر ریاست میں بسنے والے لوگ مختلف قسم کے ہیں. امریکہ میں آپ کو دنیا کا ہر انسان بستا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو وہاں پہ اسپینش نظر آئیں گے، آپ کو فرینچ نظر آئیں گے، آپ کو انگلش نظر آئیں گے، جیپنیز نظر آئیں گے، ڈچ نظر آئیں گے، جیوز نظر آئیں گے، مسلمز نظر آئیں گے، عربز نظر آئیں گے، بلیکس نظر آئیں گے، وائٹ نظر آئیں گے، بلانڈس نظر آئیں گے. طرح طرح کی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ امریکہ کے طول و عرض پر پھیلے ہوئے ہیں. طرح طرح کے مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ امریکہ کی جغرافی کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے. ہیٹروجینیس سوسائٹی سے مراد ہوتی ہے کہ جہاں پہ طرح طرح کے لوگ آباد ہوں، مختلف مذہب، مختلف عبادات کرنے والے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ. تو ایسے معاشرے کو ایک قوم کے اندر تبدیل کرنا ہمیشہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ سوچ سب کی مختلف ہے. آپ ان کو ایک قوم جب بناتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ملک ہے وہاں سارے مسلمان بستے ہیں تو وہاں تو عقیدہ ایک جیسا ہوا نا، تو وہ معاشرہ ایک ہوموجینیس سوسائٹی ہوگی. یا ایک ملک ہے وہاں پہ سارے کے سارے ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ تو ایک ہوموجینیس سوسائٹی ہوتی ہے. اس کو بائنڈ کرنا ایک نیشن کے طور کے اوپر دیٹ از آلویز ویری ایزی. لیکن ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ملک کہ جہاں پہ طرح طرح کے مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوں، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. اب امریکہ میں 3 بڑی میجر جو لینگویجز ہیں، انگلش بولی جاتی ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے. تینوں زبانیں وہاں پر بولی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور مختلف علاقائی ان کی زبانیں ہیں جو وہاں پر بولی جاتی ہیں. لیکن اتنے زیادہ ڈفرینسز کے باوجود، اتنی زیادہ تقسیم کے باوجود، سیگریگیشن کے باوجود، ڈسپیرٹی کے باوجود، آپ دیکھیں کہ آج بھی امریکہ دنیا کے طاقتور 3 ملکوں میں سے ایک ہے. یہ ملک کیسے سروائیو کر رہا؟ وہاں پر آزادی کی تحریکیں کیوں نہیں چلتی ہیں؟ وہاں پہ لوگ کیوں کمفرٹیبل ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں رنگ و نسل کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے؟ تو وہ امریکہ سے سیپریٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں، کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ میرے ملک کا جو لا ہے وہ میری آزادی کو، میری عبادت کو، میرے رنگ و نسل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مجھے کسی سے کم تر نہیں گردانتا. تو تمام تر ڈفرینسز کے باوجود وہ ایک کامیاب قوم کے طور کے اوپر دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور بہت سے ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ سیگریگیشن ہوتی ہے، سوشل ریلیجس اوسٹرسزم ہوتا ہے، تو وہاں پر آزادی کی تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں زبان کی بیس کے اوپر، رنگ و نسل کی بیس کے اوپر. ہم سے جیسے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، کس بیس پہ ہو گیا؟ ان کی زبان ہم سے مختلف تھی، ان کی ریس ہم سے ڈفرینٹ تھی. انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ ان کو قانون کے مطابق ان کے حقوق نہیں ملتے، وہاں پہ موومنٹ چلتی ہے، وہ ہم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہم ایک ملک کو اکٹھا کیوں نہیں رکھ پائے تھے؟ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو حقوق دینے میں ناکام ہوئے، آزادی دینے میں ناکام ہوئے. ٹھیک ہے، تو آزادی یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے.
اینڈ ایف امیریکا از ٹو بی اے گریٹ نیشن دس مسٹ بیکم ٹرو. یہی بات وہ کر رہا ہے کہ اگر امریکہ کو اس وقت جب یہ اسپیچ کر رہا تھا، جب امریکہ کے اندر اس طرح کے حالات تھے ریشلزم کے حوالے سے، تو تب جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا تھا. اور بات کیا کر رہا تھا کہ اگر امریکہ کو سروائیو کرنا ہے، بچنا ہے، انٹیگریٹڈ رہنا ہے، تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. سو لیٹس فریڈم رنگ فرام دی پروڈیجیس ہل ٹاپس آف نیو ہیمشائر. لہٰذا آزادی کا یہ نغمہ جو ہے یہ نیو ہیمشائر کے بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی گونجنا چاہیے. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی مائٹی ماؤنٹینز آف نیو یارک. اور نیو یارک کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یعنی کہ ہر ایک ڈائریکشن سے آزادی کے اس نغمے کی گونج سنائی دینی چاہیے. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی ہائٹننگ ایلجنس آف دی پینسلوینیا. اور پینسلوینیا کے جو پہاڑ ہیں، اس کی جو جیوگرافی ہے، اس کے جو صحرا ہیں، اس کے جو دریا ہیں، اس کی جتنی بھی لوکیشنز ہیں، ہر طرف سے ہمیں ایک ہی صدا آنی چاہیے. وہ صدا کون سی ہونی چاہیے؟ آزادی، فریڈم. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی سنو کیپڈ راکیز آف کولوراڈو. کولوراڈو کی برف پوش پہاڑیوں سے بھی ہمیں یہی صدا آنی چاہیے. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی کرویشیس پیکس آف کیلیفورنیا. اور کیلیفورنیا کے بل کھاتے جو پہاڑ ہیں ان سے بھی ہمیں یہی صدا سنائی دینی چاہیے. بٹ ناٹ اونلی دیٹ، لیٹ فریڈم رنگ فرام دی اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا. جارجیا کے سنگلاخ پہاڑوں سے بھی ہمیں آزادی کی صدا آنی چاہیے. لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹین آف ٹینیسی. اور ٹینیسی کا جو لک آؤٹ ماؤنٹین ہے، ہمیں وہاں سے بھی آزادی کی یہی صدا سنائی دینی چاہیے. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل اینڈ مول ہل آف مسیسپی. مسیسپی کی ہر پہاڑی سے ہمیں آزادی کی اس گونج کو سنائی دینا چاہیے. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ فریڈم رنگ. ہر ایک طرف سے، ہر پہاڑ سے، ہر جانب سے ایک ہی نغمہ گونجنا چاہیے، اور وہ نغمہ آزادی کا ہونا چاہیے. وین وی لیٹ فریڈم رنگ، جب ہر طرف سے آزادی کی صدا گونج اٹھے گی. وین وی لیٹ اٹ رنگ فرام ایوری ولیج اینڈ ایوری ہیملٹ. جب ہر ایک علاقے سے، دیہات سے اس کی آواز سنائی دے گی. فرام ایوری اسٹیٹ اینڈ ایوری سٹی. ہر ریاست اور ہر شہر سے اس کی آواز سنائی دے گی. وی ول بی ایبل ٹو اسپیڈ اپ دیٹ ڈے وین آل آف اس. تو ہم اس دن کی طرف تیزی سے بڑھیں گے کہ جب ہم کہہ سکیں گے بلیک مین اینڈ وائٹ مین ول بی ایبل ٹو جوائن ہینڈس اینڈ سنگ ان دی ورڈز آف all Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God we are free at last. کہ جب سفید فام امریکی اور سیاہ فام امریکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی نغمہ جو ہے وہ گائیں گے. کون سا نغمہ؟ کہ وہ جو حبشیوں کا ایک روحانی نغمہ ہے، روحانی گیت ہے. وہ گیت کیا ہے؟ کہ آخرکار ہم آزاد ہوئے، آخرکار ہم آزاد ہوئے. اے خدا تیرا شکر ہے کہ آخرکار ہم آزاد ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ بیسیکلی جو اسپیچ تھی اس کی لینگویج اس قدر پاورفل تھی، اور یہ لینگویج تھی اس قدر افیکٹو تھی کہ مارٹن لوتھر کنگ جو تھا وہ ہزاروں لاکھوں کا جو مجمع ہوتا تھا، یہ اس کو نہ صرف یہ کہ اسپرچولائز کر دیتا تھا، اس کو گیلونائز بھی کر دیتا تھا. اور تمام کے تمام جو لوگ ہوتے تھے اس کی بات کے اوپر جھومنا شروع کر دیتے تھے. اور اس کی سکسیس کی مین ریزن بھی یہ تھی کہ اسے اپنی لینگویج کے اوپر، اپنے الفاظ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا عبور تھا، اور وہ بڑے جوش اور بڑے ولولے کے ساتھ تقریر کرنا جانتا تھا. یہی اس کا ہنر تھا کہ جس کی بیس کے اوپر وہ بلیک امریکن کا ایک زبردست لیڈر تھا اس کے طور کے اوپر سامنے آیا. ٹھیک ہے، تو یہ لیسن جو ہے آج کے اس کانٹیکس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر، مذہب کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پر، تو اس طرح کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں، جو لیسنز ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر آزادی کی ویلیو کو انہانس کرنے کا سبب بنتے ہیں. سو فائنلی دس از دی اینڈ آف دس لیسن. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ لیسن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے.